قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم فالصدق فی الغار والصدیق لم یریا وهم یقولون ما بالغار من آرامیم ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیر البریت لم تنسج ولم تحمیم سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی جمعۃ المبارک کے اندر ہم جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، عاشق دیدار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، امیر المومنین سید المتقین اصدق الصادقین افضل خلق بعد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا سفر فرمایا، اس کے ایک پہلو کو ہم بیان کریں گے کہ کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت شروع فرمایا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کو بیان کرنا اگرچہ بظاہر بہت ہی آسان ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سفر انتہائی مشکل تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کفار مکہ نے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ان تکلیفوں سے تنگ آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، پھر دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک ایک کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہارے ساتھ ہجرت کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے اندر باقی رہے۔ کفار کو اب اس بات کا پتہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے جا چکے ہیں، تو لہذا کسی بھی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ رکھی، اور میٹنگ کا سردار ابو جہل تھا۔ اس کے اندر مختلف لوگوں نے مشورے دیے، اور کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے، کسی نے معاذ اللہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر یہ اس میٹنگ کا ذکر موجود ہے کہ وہ مختلف باتیں کرنے لگے، تو ابو جہل نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص ہوں اور وہ اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام پر حملہ کریں اور ان کو شہید کر دیں۔ اس طرح جب ان کو شہید کر دیں گے تو بنو ہاشم جو ہے وہ تمام قبیلوں کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ جبریل آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جائیں، کہ ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ستمبر کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کا ہی گھر تھا، وہاں سے آپ نکل کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دوپہر کے وقت گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، آپ جب مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے واش روم ہے، اور بالکل آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ جیسے ہی آپ مروہ سے باہر نکلیں، جو پہلا واش روم آپ کو نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی لیڈیز واش روم ہے۔ یہ جو لیڈیز واش روم ہے اس کے دائیں طرف جو ہے یہ جتنی جگہ ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، اور آپ کی تمام اولاد ان کی پیدائش بھی اسی گھر کے اندر ہوئی ہے۔ آپ ذرا سامنے مغرب کی طرف جب خانہ کعبہ کے گیٹ دیکھتے ہیں تو ایک گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے بوابۃ النبی۔ یہ وہ گیٹ ہے، وہ راستہ تھا جس سے ہو کر حضور علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کی طرف حتیم کے اندر جایا کرتے تھے۔ یہاں سے دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکہ ٹاور جو ہے اس وقت، ایک ہے کلاک ٹاور، ایک ہے مکہ ٹاور۔ جو مکہ ٹاور ہے اس کے دونوں طرف ہوٹل ہیں، اور سامنے سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر چلے جائیں تو مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ گھر تھا، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جگہ پہ گھر تھا۔ دوپہر کے وقت گئے حضور علیہ السلام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس وقت تو کبھی آپ تشریف نہیں لائے، خیریت ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو ساتھی ہیں ان کو سائڈ پہ کر دو، میں نے ایک راز کی بات کرنی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور اے ابوبکر تم نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی 4 ماہ سے تیار تھے۔ آپ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ آپ نے 4 ماہ ان کو بول کے پتے کھلا کر کافی موٹا تازہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے ہی آپ کا حکم ہوگا تو ہم اسی وقت نکل جائیں گے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور آ کر حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم نے میرے بستر کے اوپر سونا ہے، اور یہ فلاں فلاں مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ان امانتیں ان کو واپس کرنے کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی وقت تیار ہو گئے۔ جب رات ہوتی ہیں تو کافر لوگ اپنی پلانی کے مطابق، جس طرح میں نے آپ کو کہا مروہ سے باہر نکلے، سامنے واش روم ہے، دائیں طرف بالکل، یہ جو دائیں طرف جتنی جگہ ہے وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اس کے بالکل سامنے دیکھیں تو حضرت عبد المطلب ان کا گھر ہے جو نبی پاک کی جائے ولادت ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہیں ہر قبیلے کا ایک شخص لے کر آ گئے، تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں، اور وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ رات ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تھوڑی سی کینکریاں پکڑیں اور سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے اس طرح پھونک ماری کینکریوں کے اوپر اور آپ نے کفار کی طرف پھینکی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ اندھا کر دیا، ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام ان کے گھر سے، اپنے گھر سے یعنی حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل کر، آج وہاں پہ پہاڑی ہے جبل ابی قبیس کے ساتھ، تو وہ آگے جا کر اس پہاڑی سے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پہاڑی تھی، وہاں پر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا کہ تم نے دن بھر مکہ کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، جو باتیں کریں رات کے وقت آ کر تم نے تمام باتیں ہمیں غار ثور کے اندر بتانی ہیں۔ اسی طرح جو ابوبکر صدیق کا غلام تھا جن کا نام تھا عامر بن فہیرہ، جو چرواہا بھی تھا، کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے دن بھر بکریاں جو ہیں وہ غار ثور کے قریب چرانی ہیں، اور شام کے وقت ہمیں وہاں پر دودھ دے کر آنا ہے۔ اور اپنی بیٹی اسما ان سے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کھانا تیار کر کے ہمیں دینا ہے۔ خیر حضور علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر آئے، تو آج کے دور کے اندر وہاں 79 گیٹ ہیں، باب فہد، تھوڑا سا اس سے آگے جائیں تو ایک پلر لگا ہوا ہے، سارے پلروں سے ہٹ کے اس کا کلر ہے، تو وہ گھر تھا حضرت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ہی چھوٹا سا ٹیلہ تھا جسے خزورہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ تو اللہ کا محبوب شہر ہے، اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا اگر مکہ کے لوگ جو ہیں مجھے تنگ نہ کرتے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اور پھر وہاں سے اس وقت کے دور کے اندر
ایک بازار تھا، وہاں اس پہاڑی سے ہو کر 4 کلومیٹر کا آج کے دور کے اندر فاصلہ ہے۔ خانہ کعبہ سے لے کر وہ غار ثور تک 4 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ اور ذرا توجہ سے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مکہ سے لے کر مدینہ شریف تک کا جو فاصلہ ہے وہ 420 کلومیٹر ہے، 420 کلومیٹر، اور اس میں سے اکثر فاصلہ حضور علیہ السلام نے پیدل طے کیا ہے۔ آج کے جدید دور کے اندر سیرت نگاروں کی آپ کتابیں پڑھیں، باقاعدہ بلکہ ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی ہیں، دیکھیں کہ کہاں کہاں حضور علیہ السلام رکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی آج کے دور کے اندر یہ، جہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے رک کر وضو کیا ہے، کلی کی ہیں، وہاں پر سبزہ آپ کو نظر آئے گا اتنی ہی جگہ پر، اور باقی صحرا ہی صحرا، کسی جگہ پر سبزہ نظر نہیں آئے گا۔ خیر ان شہروں کے، وادیوں کے، پہاڑوں کے نام جو بڑی طویل اور بڑا لمبا سفر ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں، غار ثور میں، غار ثور کو غار ثور کیوں کہتے ہیں؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثور بن عبد المناد، ثور بن عبد المناد، اس کے نام پر یہ غار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ پہاڑی ہے جس کو راکد کہا جاتا ہے، جبل راکد۔ راکد کا معنی ہوتا ہے سونے والا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن وہ سوئے تھے اور ان کا وصال ہوا، اس وجہ سے اس جبل کو جبل راکد کہا جاتا ہے۔ لیکن جو جبل ثور ہیں، بعد نے کہا ہے کہ ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، چونکہ اس کی شکل جو ہے وہ آج بھی دیکھیں تو بیل کی طرح بنی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو جبل ثور کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضور علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے کر گئے، رات کا وقت تھا۔ آج اگر لوگ وہاں پہ گاڑیوں میں جاتے ہیں 10 ریال دے کے، اور وہاں نیچے کھڑے ہو کر یہ آپ دیکھیں تو اوپر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اوپر تک جو لمبائی ہے، چڑھائی ہے، وہ تقریباً 2 کلومیٹر تک ہے۔ اور آج تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے راستے بنائے ہیں بڑے خوبصورت، اور آج کے دور کے اندر بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں عقیدت کے طور پر، سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اتنا مشکل ترین راستہ ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ نہیں چڑھ سکتا، ہر بوڑھا، ہر وہاں پہ بڑا ایک ایمانی جذبہ چاہیے وہاں پر اوپر تک جانے کے لیے، بڑا دور تک ہے، لگتا ہے ایسے ہی جیسے یہ بالکل سامنے ہے، تو 2 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے۔ تو آج کے دور میں راستے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا، ایسے پتھریلا معاملہ تھا سارا۔ اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک روایت کے اندر آتا وہ بھی ٹوٹ گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ یہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں تھا۔ خیر جب چڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا اور اس غار تک لے کر گئے۔ پچھلے جمعے ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ، میں پہلے آگے جاتا ہوں اور جا کر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی موذی چیز نہ ہو، غار کی صفائی کر لوں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ثانیَ اذ ہما فی الغار، کہ 2 میں سے دوسرا جب دونوں غار میں جا رہے تھے۔ اب دیکھیں 2 میں سے دوسرے کا کیا ثانی مضاف ہے، اثنین مضاف الیہ ہے، اور جمیع مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک ہیں۔ اب سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ حضور تو پہلے نمبر پر ہیں، لیکن اس آیت کے اندر آپ کو دوسرے نمبر پر کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ پہلے ابوبکر صدیق غار کے اندر گئے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہم۔ خیر جب اندر گئے تو سارا معاملہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ آپ نے ساری صفائی کی، تمام سوراخ، اپنا لباس پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ آپ نے بند کیا، اور 2 سوراخ باقی رہ چکے تھے جو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ 2 سوراخ
باقی رہ چکے تھے، آپ نے وہاں پر اپنی ایڑیاں رکھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں ران جو ہے وہاں پر آرام فرمایا۔ باقی یہ میرے پاس حدیث پاک بھی ہے مشکوٰۃ شریف کی کافی لمبی، کہ ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر وہ ڈنگ مار دیا۔ ایک سانپ نے ایک سوراخ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مار دیا، لیکن ولم یتحرک مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنا جو یہ اپنی ٹانگ جو ہے دائیں طرف کی ہیں اس کو آپ نے حرکت نہیں دی، حالانکہ اسی ایڑی پہ سانپ نے کاٹا تھا لیکن آپ نے اس کو حرکت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک کے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اور فساقت دموعہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے اختیار آنسو جو ہے جب درد زیادہ ہوا تو آنسو جو ہے حضور علیہ السلام کے رخسار کے اوپر آئے، تو کہا اے ابوبکر تمہیں کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے، کہا لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈنس لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈنس لیا ہے۔ خیر اس کے بعد کفار جو ہیں وہ تلاش کرتے، ساری رات بھی تلاش کرتے رہے، اگلے دن بھی فجر کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہیں کہ گھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لا رہے ہیں، کہا کہ یہ تم نے سبز چادر اپنے اوپر اوڑھی ہے یا نبی پاک کہاں پر گئے ہیں؟ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کے بعد کفار جو ہیں انہوں نے اعلان کیا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت میں گرفتار کریں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی حالت میں گرفتار کرے یا شہید کریں، اس کو 100 سرخ اونٹ جو ہیں وہ انعام دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سننا تھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی طرف سے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھاگیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس غار کے دانے کے اوپر اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ یہ کافر جو ہے تلاش کرتے کرتے اس غار کے دانے پر پہنچ گئے، یعنی سوراخ کے باہر تک جو ہے وہ پہنچ گئے، غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آگے جو ہے وہ آج بھی اگر آپ جائیں نا تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت، ذرا بندہ ایسے نیچے دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ غار کے اندر کون ہے۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ یہ کافر تو غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اگر نیچے دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اللہ نے قرآن بنایا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ اے ابوبکر تم پریشان نہ ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرا جو ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور دیکھیں پھر اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اسی رات اللہ نے مکڑی کو بھیجا، اس نے غار کے منہ کے آگے وہ جالہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 کبوتریاں بھیجیں، انہوں نے آگے جو ہے وہ انڈے دے دیے، اور ایک درخت ہیں وہ اسی وقت جو ہے وہاں ایک رات کے اندر اندر اس کی جو ہے وہ شاخیں وہاں پر نکل آئیں۔ وہ کافر کہنے لگے کہ یہاں پر کیسے جا سکتے ہیں، ابوبکر صدیق نبی پاک کیسے جا سکتے ہیں؟ جو قافیہ شناس تھا، جو پاؤں کو دیکھنے کا ماہر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاؤں کا نشان ہے یہ ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن یہ دوسرا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کی طرح ہیں۔ میرے علم یہ کہتے ہیں اس غار کے اندر گئے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے ان کی عقلوں کو کیسے کر دیا۔ دوسرے کہنے لگے کہ اگر وہ یہاں پر گئے ہوتے ہیں تو اس غار کے سامنے مکڑی جو وہ جالا نہ بنتی، اس غار کے آگے کبوتری جو وہ انڈے نہ دیتی۔ آج بھی علماء یہ بات لکھتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ آج مکہ کے اندر جو کبوتر ہمیں نظر آتے ہیں، مکہ چونک کے اندر،
اور جگہ جگہ جو لوگ زائرین جاتے ہیں ان کو دانہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جو بے اولاد ہوں، یہ یاد رکھیں، جو بے اولاد ہوں وہاں کبوتروں کو دانہ ڈالیں یا وہاں پر جو ساتھ جو لے کر آئیں اور آ کر بے اولاد جوڑے کو کھلائے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ یعنی علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر یہ بات کہ یہ جو کبوتر ہیں یہ اسی نسل سے ہیں، اللہ نے ان کی نسل کو باقی رکھا کہ انہوں نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر پریشان نہ ہو، اگر ادھر سے وہ آئیں گے، آپ نے گفتگو کے اندر ایسے اشارہ ہی فرمایا نبی پاک نے حدیث کی کتابوں کے اندر، آپ نے فرمایا اگر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، حالانکہ آگے غار بند ہیں اور اس وقت بھی بند تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے اشارہ فرمانے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ سمندر تک کا راستہ جو میں نے سارا بعد میں دیکھ لیا، میں نے سمندر تک کا راستہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے یعنی یہ نہیں کہ دانستہ اشارہ نہیں کیا، ویسے ہی فرمایا اگر ادھر سے آئیں تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، تو اسی وقت جو وہ راستہ بن گیا، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سمندر تک برق الغماد تک جو ہے میں نے وہ راستہ جو ہے وہ سارا دیکھ لیا۔ خیر اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق 3 دن رہنے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور کیسی بات ہے، یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کرتا ہوں، 3 دن اور 3 راتیں بغیر حجاب کے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور 3 دن تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو آپ تو جو پیری مریدی اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے، جو جعلی پیر ہیں ان کی تو ہم بات نہیں کرتے ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن جو صحیح پیر ہیں، جو صحیح اللہ کے ولی تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو اپنے مریدوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اس کی دلیل یہی حدیث پاک ہے، اور 3 دن تک حضور علیہ السلام نے اپنی توجہ مبارک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کے اوپر ڈالی ہیں، اور جس وقت یہ دونوں حضرات مدینہ شریف کے اندر پہنچ گئے تو مدینہ شریف کے لوگوں کے لیے جاننا مشکل تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ آج بھی جو خالص مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو سچا طالب علم ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا مکمل فیض لیتا ہے۔ تو یہ ایک روحانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ خیر جیسے ہی باہر نکلیں تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وادی بطحا ہے، وہاں وادی بطحا ہے، آج بھی وہاں پر باہر جیسے نکلے تو بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ وادی تھی جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں کی جاتی تھیں اور صحابہ کو وہاں پر شہید کیا جاتا، اس کی ریت کہا جاتا ہے بڑی گرم ہوتی تھی۔ خیر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اترتے ہوئے جبل خسارق جاتے ہیں، جبل خسارق کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ وادی قدئی کی طرف سے جو ہیں وہ گئے، وہاں پر کئی وادیاں، وادی قدئی کی طرف سے آپ گئے۔ پھر میں وہ دوبارہ جملے دہرا دیتا ہوں، آج بھی جو لوگ مدینہ یا مکہ جاتے ہیں، خاص کر مکہ میں جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی بلندی کے اوپر غار ثور ہیں اور اتنی بلندی پر چڑھنا، پھر 3 دن کے بعد اترنا، پھر اترنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ شریف کی طرف جانا۔ یہ جو آگے کا سفر میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا کیونکہ اب بات لمبی ہو جانی، جو بھی میں نے بات کی آگے جن جن مقامات پہ حضور علیہ السلام ٹھہرے ہیں وہ تو آگے کی بات ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمندر والا راستہ تھا یعنی جو لمبا راستہ تھا وہ اختیار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غار کے اندر خدمت کرنے کے لیے ایک تو ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جو سارے دن کی مکہ کی معلومات جا کر شام کے وقت حضور کو بتاتے تھے کہ آج کافروں کے یہ پروپیگنڈے ہیں، اور شام کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کھانا لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتی تھیں۔ آج بھی جب لوگ غار ثور میں جاتے ہیں وہاں جو سڑک ہیں اس سڑک کا نام ہے ذات النطاقین، نطاقہ کہا جاتا ہے پٹکے کو، جب وہ کھانا باندھنے لگی تھی تو کوئی چیز نہیں تھی باندھنے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے اپنا جو دوپٹہ تھا اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ وہ حاملہ تھی چونکہ، تو ایک کے ساتھ انہوں نے اپنا پیٹ باندھ لیا
اور دوسرے کے ساتھ انہوں نے کھانا باندھ لیا۔ آج اس سڑک کا نام ہے، بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، ذات النطاقین۔ اور تیسرے خادم جو تھے وہ حضرت عامر ابن فہیرہ تھے، غلام ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے، سارا دن بکریاں چراتے ہیں اور شام کو جو ہے وہاں پر جا کر حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق کو دودھ دے کر آیا کرتے تھے۔ اور وہاں سے جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ ٹاور جو وہاں پہ دونوں بلڈنگیں ہیں اور سامنے مسجد ابوبکر صدیق ہیں، وہاں سے اب جیسے نکلتے ہیں نیچے تو شارع ہجرہ ہے، ایک ہے شارع خلیل ابراہیم روڈ اور دوسرا شارع ہجرہ۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد ہجرہ۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا فرمائے، خانہ کعبہ کی طرف آخری مرتبہ دیکھا اور پھر آپ غار کی طرف گئے۔ اور پھر غار کے بعد آگے جو سفر ہیں، اس سفر کے اندر 3 بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ ایک واقعہ ام معبد کی بکری کا ہے، ایک سراقہ بن مالک ان کا واقعہ ہے، اور تیسرا حضرت بریدہ اسلمی کا واقعہ۔ باقی سانپوں والی وادی آئی، کانٹوں والی وادیاں، جن پہاڑوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر 9 دن کے اندر مسلسل چلنے کے بعد تھوڑی تھوڑی جگہ پر رکتے رہے، مسلسل چلنے کے بعد 9 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر رہے ہیں، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری اونٹنی کے اندر 2 شخص تھے، ایک تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر ابن فہیرہ، اور ایک تھا عبداللہ ابن عریقت۔ عبداللہ ابن عریقت یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن یہ راستہ شناس تھا، تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دے کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں یہ جو مروجہ راستہ ہے اس سے ہٹ کر آپ نے راستہ جو ہے اس راستے سے ہم نے مدینے میں جانا ہے، تو آپ نے ہمیں راستہ بتانا ہے۔ تو 3 اونٹنیوں پر 4 افراد گئے، اور اس طرح جو ہے یہ ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ آگے کے معاملات انشاءاللہ اگلی جمعے کو بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔